اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ و عمن والہ نے انسانیت کی نجات ایمان میں رکھی ہے. ایمان کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی، اور جس کے پاس ایمان ہے چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو اس کی نجات ہو جائے گی. یا تو اللہ رحم فرما کر حساب کتاب ہی سے محفوظ کریں گے اور اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دیں گے، یا کسی کی سفارش اس کے حق میں قبول کر لیں گے، یا کسی نیکی کو بہانہ بنا کر مغفرت کر دیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ آدمی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا تو ایمان ایک نہ ایک دن اس کو جہنم سے ضرور نکالے گا، کہ ایمان کی بنیاد پر اللہ اس کو جہنم سے ضرور نکالیں گے، اور جس وقت جنت میں داخل کریں گے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے دیں گے. پھر اس کے بعد جنت سے کبھی نہیں نکالیں گے. جیسے بے ایمان کو جہنم سے کبھی نہیں نکالیں گے، ایسے ایمان والے کو جنت سے کبھی نہیں نکالیں گے، اور ساری نعمتیں بھی دے دیں گے. وہ ساری نعمتیں جس کا اللہ نے قرآن پاک میں خوب تذکرہ کیا ہے، وہ ایمان کے ساتھ ہے. اس لیے سب سے زیادہ فکر ہر آدمی کو ایمان کی ہونی چاہیے کہ میرا ایمان ترقی کریں، میرا ایمان مضبوط بنے، یہاں تک کہ میں ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا جاؤں. اور ایمانی زندگی ہوگی نا تو موت بھی اچھی ہوگی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے تم جیسے جیو گے ایسے مرو گے. تو لوگ تمنا تو ایمان پر موت کی کرتے ہیں، تو جو آدمی ایمان پر موت کی تمنا کرتا ہے اس کو یہ دیکھنا چاہیے میری زندگی کیسی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جیسی زندگی ہوگی ایسی موت ہوگی. اور فرمایا جیسے مرو گے ایسے قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. اور بڑا قیمتی سرمایہ ہے ایمان. اس لیے اس سرمایے کی سب سے زیادہ فکر ہونی چاہیے، اس سرمایے کی حفاظت کا سب سے زیادہ خیال ہونا چاہیے کہ قیمتی سرمایہ بھی ہے اور
بہت بڑا دشمن اس کے پیچھے لگا ہوا ہے. شیطان لگا ہوا ہے نا. بڑے عالم ہیں دنیا کے، بہت بڑے عالم امام ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. انتقال کا وقت آیا، بیٹے نے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو بیٹا کلمہ تلقین کر رہا ہے اور حضرت امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو بیٹے نے کہا کہ ابا میں آپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. کہ بیٹا تجھ کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو کلمہ پڑھا رہا ہے نا، تجھے شیطان نظر نہیں آ رہا ہے، شیطان بھی سامنے کھڑا ہوا ہے اور وہ مجھ کو کہہ رہا ہے کہ احمد تو میرے ہاتھ سے بچ گیا. تو کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی نہیں بچا، جب تک ایمان پر مر نہ جاؤں اس وقت تک کہ تیرے ہاتھ سے نہیں بچا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگوں نے امام مانا ہے، جو پوری دنیا کے لیے نمونہ ہے، جن کا تقوی، جن کا توکل اور جن کا علم ایسا کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ساری دنیا کے لوگوں نے ان کو امام تسلیم کیا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو فکر ہونی چاہیے ایمان کی. اس لیے ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اس کو اچھی طرح جاننا بھی چاہیے کہ ایمان کہتے کسے ہیں، پھر اس کو سیکھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ دلوں میں اچھی طرح رچ بس جائیں. دیکھو ایمان سیکھا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تعلمنا الایمان، ہم نے ایمان سیکھا ہے. آج لوگوں میں جو ہے نا غلط فہمی ہو گئی ہے، پڑھنے کو لوگ سیکھنے کا درجہ دیتے ہیں، حالانکہ پڑھنا الگ چیز ہے اور سیکھنا الگ چیز ہے. کہ یہ ایک آدمی نے تیرنے کی کتاب پڑھی تو تیرنا تھوڑی سیکھ لیا اس نے. اگر یہ سمندر میں کود جائے گا تو کتاب پڑھ کر تو ہلاک ہو جائے گا. اور ایک ہے کہ ایک آدمی نے سیکھا ہے تیرنا، تو اس کو کنویں میں ڈال دو تو کنویں میں تیر لے گا، ندی میں ڈال دو تو ندی میں تیر لے گا، اور سمندر میں ڈالو تو سمندر میں تیر لے گا، کیونکہ تیرنا سیکھا ہے. اس لیے جب ایمان سیکھا جائے گا نا تو آدمی جس ماحول میں ہوگا اس ماحول میں ایمان کے مطابق اسلام پر زندگی گزار لے گا. چاہے اس کو جہاں جس ماحول میں رکھ لو کہ جی ایمان سیکھا ہوا ہے. دیکھو جس کو تیرنا آتا ہے نا، جو تیرنا سیکھ لیتا ہے، اس کو سمندر کی موجیں بھی متاثر نہیں کرتی ہے، سمندر کی موجوں کو بھی کاٹتا ہے وہ. اور ندی کا بہاؤ ایک طرف بہتا ہے نا، تو بعض ماہر تیرنے والے ایسے ہوتے ہیں وہ مخالف سمت میں بھی تیر لیتے ہیں، کیونکہ سیکھا ہے. جب ایمان سیکھ لے گا آدمی تو کتنا ہی اسلام کے خلاف کا ماحول ہو یہ اسلام پر چل لے گا. اور اگر سیکھا نہیں ہوگا تو ایک آدمی نے تیرنا سیکھا نہیں، سمندر میں کود گیا، تو اس کو جہاں موج لے جائے گی وہاں چلا جائے گا، یہ تو موجوں کے تھپیڑ پر رہے گا نا. اس لیے ایمان کے نہ سیکھنے کی وجہ سے امت جو ہے دنیا کے ماحول میں بہہ جاتی ہے کہ جی بازاروں میں سود کا ماحول ہے تو اس نے بھی سود لے لیا، بازاروں میں جھوٹ کا ماحول ہے تو اس نے بھی جھوٹ بول دیا، محلوں میں نماز چھوڑنے کا ماحول ہے تو اس نے بھی نماز چھوڑ دیا. حالانکہ یہ سب ایمان کے خلاف کی چیزیں ہیں.
جو ایمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ ایمان جو ترقی کرتا ہے وہ تو نماز سے ترقی کرتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے اور کفر کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، جس کو مسجدوں میں آتا جاتا دیکھو، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے اور مسجدوں میں بار بار آ جا رہا ہے، تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ اس لیے ایمان سیکھنے کی چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ اس لیے صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں سوالات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ تو صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کر حضور سے سوال کیا کہ جی ایمان کیا ہے؟ اور صحابہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھا ایک آدمی آیا جس کے کپڑے بالکل صاف ستھرے، لیکن کوئی اس کو پہچاننے والا نہیں تھا۔ تو ایسے لگ رہا تھا باہر کا آدمی ہے، لیکن اس کا حلیہ بتلا رہا تھا کہ یہ سفر سے بھی نہیں آیا ہے۔ کہنے سارے صحابہ کے بیچ میں سے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے پیر ملا کر بیٹھ گیا، گھٹنے سے گھٹنے ملا کر، اور سوال کیا کہ جی ایمان کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو اپنا رب مانو، ایسا کہ وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اور بہت سارے سوالات کیے ہیں۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال کا جواب دیتے تو وہ کہتا کہ آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کو تعجب کہ جی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور جب حضور جواب دے رہے ہیں تو تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ جب وہ چلے گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ کون تھے؟ کہ حضور نہیں جانتے، مسافر نظر آ رہا تھا، لیکن چہرے سے اور اس کے لباس سے سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے، کپڑے بالکل صاف ستھرا تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے۔ کون تھے؟ ہاں یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، تم کو ایمان، اسلام، عبادت سکھانے کے لیے آئے تھے، کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے تاکہ تم سیکھ لو۔ تو ایسے ہی صحابہ ایمان کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اخلاص۔ اس نے پوچھا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو ایمان لا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ تو اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان واجب ہیں، ایسے فرشتوں پر ایمان واجب ہے۔ کس پر ایمان؟ کہ ایمان کو دیکھو، ایک ہے ایمان کا ایک اجمالی جملہ، دونوں ایمان کے تذکرے بچپن میں مکتب میں جب بچہ داخل ہوتا ہے تو ہوتے ہیں نا، کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان مجمل کہتے ہیں نا۔ پھر ایک ایمان مفصل سمجھایا جاتا ہے کہ جی آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد جو ہے
اس کے سیکھنے کی، اس کے علم کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. کہ جی ایمان کا علم ہونا چاہیے نا، کہ اللہ پر ایمان لایا ہے تو اللہ کیسے ہیں، جس اللہ پر میرا ایمان ہے وہ اللہ کیسے ہیں اس کو جاننا چاہیے نا، تاکہ جیسے اللہ ہیں ایسے میرے دل میں اس کا یقین اتر جائیں. کہ جی آخرت پر میرا ایمان ہے تو آخرت کسے کہتے ہیں، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اور یہ مقصود ہے. اسی لیے تو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ بندے ان کو اچھی طرح سمجھیں اور جیسی وہ چیزیں ہیں ویسے اس کا یقین کریں. ایسے فرشتوں پر ایمان ہے تو فرشتے کیسے ہیں، اللہ کا غیبی نظام ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے فرشتوں پر ایمان کے معنی اللہ کے غیبی نظام پر ایمان لانا، ایسے کہ دنیا کے جتنے نظام ہیں ان سارے نظاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کا غیبی نظام اصل نظام ہے. وہ نظام جس کی حمایت میں آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ نظام جس کی مخالفت میں آئے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. حضرت فرماتے تھے دیکھو ایمان مفصل میں جتنی چیزیں ہیں نا ان میں نفی اس بات دونوں ہیں. جیسے اللہ پر ایمان میں لا الہ الا اللہ ہے کہ جی مخلوق سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. تو آخرت پر ایمان میں بھی نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے. نفی کیا ہے کہ جی زمانے سے نہیں ہوتا، ورنہ لوگ زمانے کے پابند ہو جائیں گے اور زمانے کے تابع ہو جائیں گے کہ جی ایسے چلو جیسے اس وقت کا زمانہ ہے. تو یہ زمانہ اصل نہیں ہے، اصل زمانہ کون سا ہے، آخرت کا زمانہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والا زمانہ ہے. فرشتوں پر ایمان کے کیا معنی ہیں کہ دنیا میں ہر برادری کا، ہر قوم کا، ہر ملک کا ایک نظام ہے. جتنے دنیا میں نظام ہیں ان سارے نظام سے اپنے یقین کو ہٹانا، اللہ کے غیبی نظام پر اپنے یقین کو جمانا. کہ یہ نظام کسی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے اور یہ نظام کسی کو برباد بھی نہیں کر سکتے. اللہ کا غیبی نظام ہے، اس سے حفاظت ہوگی، اس سے ہلاکت ہوگی. ورنہ لوگ اپنے نظام پر جو ہے یقین کر کے اللہ کے غیبی نظام کو بھول جائیں گے تو اپنے نظام کو بڑا نظام سمجھیں گے اور اسی پر یقین کر لیں گے. تو اللہ کا غیبی نظام ہے جو فرشتوں کا نظام ہے. اس لیے فرشتوں پر ایمان واجب ہے. اس میں کیا ایمان ہے، ایک ان کے وجود کا ایمان ہے کہ جی فرشتے ہیں. فرشتے چاہے ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ ایمان تو غیب پر ہے نا. ایمان کس پر ہے، غیب پر. اور فرشتے کہاں پر ہے، فرشتے غیب میں ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی خبر دی ہے، اس لیے ہم یقین کرتے ہیں کہ فرشتے ہیں. دوسرے یہ جیسے ہیں ایسے یقین کرنا ان کی شان کے مطابق کہ جی کیسے ہیں. جتنے فرشتے ہیں زمین اور آسمان میں یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. یہ کیسے ہیں، ہاں سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. اور اللہ جیسے ہمارا اور آپ کا خالق ہیں ایسے اللہ فرشتوں کا بھی خالق ہیں. جیسے ہم اور آپ اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں ایسے فرشتے بھی اس کے پیدا کرنے سے پیدا ہوئے ہیں.
کوئی انسان خود پیدا نہیں ہو سکتا، ایسے کوئی فرشتہ خود پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، فرشتے ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی ایک مخلوق ہے شیاطین اور جنات جن کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، شعلہ زن آگ۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تم ہو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاک سے پیدا کیا ہے، اور وہ قدرت والے ہیں، جس کو چاہے خاک سے پیدا کر لیں، جس کو چاہے آگ سے پیدا کر لیں، جس کو چاہے نور سے پیدا کر لیں۔ ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں کو اللہ نے نور عزت سے پیدا کیا ہے، عزت والے نور سے پیدا کیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے فرشتوں کو اللہ نے اپنے حکم سے پیدا کیا ہے۔ ہاں، تینوں ایک ہی روایتیں ہیں، تینوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جی نور سے پیدا کیا ہے، اور وہ نور جو ہے عزت والا نور ہے، اور اس نور کو حکم دیا تو بن گئے۔ نور خود تھوڑی پیدا کر سکتا ہے، ہاں اللہ کے حکم سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے نور کو پیدا کیا، پھر ان نور سے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر بڑی تعداد ہو گئی فرشتوں کی، پھر اللہ نے ہر فرشتے کے نور کو حکم دیا کہ تو 20 لاکھ ہو جا، تو ایک فرشتے کتنے میں منتقل ہو گئے؟ ہاں، ایک فرشتے سے 20 لاکھ فرشتے بن گئے۔ اس لیے اللہ کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی مخلوق میں فرشتوں سے بڑی تعداد کسی کی نہیں ہے، فرشتوں سے بڑی تعداد ہاں کسی کی نہیں ہے، سب سے بڑی تعداد فرشتوں کی ہے۔ اور مختلف روایتیں ہیں ان کے پیدا ہونے کی کہ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر آگے تذکرہ آئے گا ان فرشتوں میں بھی سب سے پہلے اللہ نے کس کو پیدا کیا۔ اب تو مجموعی فرشتوں کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، پھر جتنے جس وقت چاہا پیدا کیا، پھر پیدا کرنے کا نظام بھی اللہ نے جیسے چاہا ویسے اختیار کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک نہر ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام غوطہ لگاتے ہیں، اور پھر جب اس نہر سے نکلتے ہیں اور اپنے پروں کو اور اپنے جسم کو جھاڑتے ہیں تو اس سے نور کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ بناتے ہیں۔ ہر قطرے سے ایک فرشتہ بنتا ہے۔ اور ایک روایت میں روزانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہر کوثر میں غوطہ لیتے ہیں، اور نہر کوثر سے غوطہ لینے کے بعد جب باہر نکلتے ہیں اور اپنے جسم کو جھاڑتے ہیں تو نور کے قطرے حضرت جبرائیل کے جسم سے نکلتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بناتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہو گئے؟ ایک روایت ہے کہ پورے آسمان میں قدم رکھنے برابر کی جگہ کہیں باقی نہیں ہے، جہاں اتنی جگہ بھی آسمان میں نہیں ہے کہ جہاں کوئی آدمی اپنا قدم رکھ سکے، کہ جی سارے آسمان میں ہر جگہ پر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیے ہوئے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ پورے آسمان میں 4 انگل کے برابر جگہ باقی نہیں ہے۔ کتنے انگل کے برابر؟ 4 انگل کے برابر جگہ پورے آسمانوں میں کہیں باقی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے رہے تھے، اچانک آپ نے پوچھا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ نے کہا حضور ہم تو کچھ نہیں سن رہے ہیں، ہم کچھ نہیں سن رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں۔ چرچراہٹ سمجھتے ہیں نا؟
چارپائی ہوتی ہے، جب اس پر بہت زیادہ بوجھ ہو جائے تو چرچراتی ہے نا، چرچر چرچر آواز آتی ہے. تو کہ میں آسمان کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور حق ہے آسمان کو کہ وہ چرچرائے، کیونکہ پورے آسمان میں ایک انگل کے برابر بھی جگہ کہیں باقی نہیں ہے جہاں پر فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں پیشانی ٹیکے ہوئے نہ ہو. یہ تو صرف ابھی آسمان کے فرشتے ہیں کہ جی آسمانوں میں اتنے فرشتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے پوچھا، اللہ آپ کے ساتھ آسمانوں میں کون ہیں؟ اللہ نے کہا فرشتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کتنے فرشتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا 12 قبیلے ہیں. کتنے قبیلے؟ 12 قبیلے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ایک قبیلے میں کتنے ہیں؟ تو کہا ہے موسیٰ ہر قبیلے کے اندر اتنے فرشتے ہیں جتنی تیرے زمین میں ذرات ہیں. ذرات سمجھتے ہیں؟ ذرے ہوتے ہیں نا، ارے ریت ہوتی ہے نا باریک باریک، اس کو ذرہ کہتے ہیں نا. تو زمین میں کتنے ہیں؟ تو اللہ حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک قبیلے میں اتنے فرشتے ہیں جتنی تیری زمین میں ذرات ہیں. یہ اللہ کا لشکر ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو. اس کی تفسیر میں بعض مفسرین اکرام نے یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد اللہ کا لشکر فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. فرشتوں کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. بس اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جو مخلوق ہے وہ فرشتے ہیں. اور حضرت وہاب ابن منبع رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، کہتے ہیں فضا میں ایک نہر ہے جو اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین کا جتنا حصہ ہے اس سے 7 گنا بڑی ہے. ساتوں زمین جتنی بڑی ہے نا وہ نہر اس سے 7 گنا بڑی ہے. کہ آسمان سے ایک فرشتہ اس نہر میں اترتا ہے، وہ فرشتہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ جب وہ نہر میں اترتا ہے تو پوری نہر کو بھر دیتا ہے اس کے جسم سے. اور جب وہ اس نہر سے باہر نکل کر اپنے بدن کو جھاڑتا ہے تو اس کے جسم سے نکلنے والے ہر نور کے قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں، اور ان میں کا ہر فرشتہ اللہ کی اتنی تسبیح بیان کرتا ہے جتنی پوری مخلوق بیان کرتی ہے. تو بڑی تعداد ہے فرشتوں کی. ہر بادشاہ کا اپنا لشکر ہوتا ہے نا. پھر ایک صحابی کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کا تم اس سے اندازہ لگاؤ کہ وہ مخلوق میں سب سے زیادہ ہے. صرف ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. تو ایسے ہی انسانوں سے ڈبل ہو گئے فرشتے. کیوں بھائی؟ آسمانوں کے زمینوں کے اور فرشتے چھوڑ دو، صرف جو انسانوں کے ساتھ ہیں 2 فرشتے ان کو بھی گن لو تو کتنے ہو گئے؟ ڈبل ہو گئے. پھر وہی صحابی کہتے ہیں بارش کے ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے. کتنے قطرے ہوتے ہیں بارش کے؟ اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس قطرے کو شمار کریں اور اس قطرے کے ساتھ چلیں جہاں تک وہ جا رہا ہے. پھر یہ دیکھیں اس قطرے سے کون سا پھل تیار ہوتا ہے. پھر اس فرشتے کے ذمہ ہے کہ جو پھل تیار ہو وہ پھل جس کے مقدر میں ہے اس تک پہنچائے. ہاں اللہ کا نظام ہے. ایسی تھوڑی روزی مل رہی ہے. روزی کون دیتے ہیں؟ اللہ دیتے ہیں. اور روزی پر اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ بارش کا ہر قطرہ فرشتے کے ساتھ آتا ہے، اور وہ فرشتے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس قطرے کا جہاں پہنچنا اللہ نے طے کر رکھا ہے وہاں تک اس قطرے کو پہنچائے. جس پھل میں جس پھول میں پہنچنا رکھا ہے وہاں تک پہنچائے.
پھر اس پھل کو اللہ نے جس کے مقدر میں رکھا ہے وہاں تک پہنچائے. پھر آگے بھی فرشتوں کا نظام ہے کہ اس پھل کے کھانے کے بعد پھر اندر فرشتے ہیں، ان کے ذمے ہیں کہ اس کو غذا بنائیں یا خون بنائیں یا پھکٹ بنا دیں. تو اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کیا بنائے؟ کہ جی غذا بنا دو تو غذا بن جاتی ہے، خون بنا دو خون بن جاتی ہے، کہ جی پیخانہ بنا دو پیخانہ بن گیا. ٹھیک ہے، دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود تھوڑی ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ ہاں، اللہ کا غیبی نظام ہے جو سب چیزوں کو چلا رہا ہے. دیکھو کوئی چیز خود بخود نہیں ہو رہی ہے. یہ مومن کا یقین ہے کہ کوئی چیز دنیا میں خود بخود نہیں ہو رہی ہے. ایک پتا دنیا میں خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا اور ایک پتا دنیا میں خود بخود درخت سے ٹوٹ نہیں سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پوری روئے زمین پر جہاں بھی گھاس کا کسی پتے کا کوئی دانہ وجود میں آتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے. ہر اگنے والی چیز کے ساتھ. تو کتنے ہو گئے فرشتے؟ یہ فرشتوں کی تعداد عرض کر رہا ہوں میں کہ فرشتے کتنے ہیں. پھر اللہ نے فرشتے بنائے ہیں تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی صف باندھے کھڑے ہیں. پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے کہ سارے فرشتوں کے گوشت کے لوتھڑے جو ہیں اللہ کے خوف سے کانپتے ہیں. اور جس دن قیامت کے دن اللہ ان کو اپنا دیدار کروائیں گے، اپنے سامنے لائیں گے، تو ہزاروں لاکھوں سال فرشتوں نے عبادت کی ہوگی نا. کتنے سال؟ ہزاروں لاکھوں سال عبادت کی ہوگی. تو اپنی ساری عبادتوں کی نفی کریں گے اور سارے فرشتے بیک زبان کہیں گے ما عبدناک حق عبادتک. پلک جھپکنے کے برابر نافرمانی نہیں کی اور غفلت بھی نہیں. نہ سونا ہے، نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے. کیوں بھائی فرشتوں کو کھانا پانی ہے، نہ سونا ہے. اللہ کی قدرت آدمی پہچاننا چاہے تو فرشتوں سے پہچان سکتا ہے کہ یہ ایک مخلوق ہم ہیں، ہمارے ساتھ اللہ نے ضرورت رکھ دی ہے کھانے پینے کی، سونے کی. ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ چیزوں کے راستے سے پوری ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ ضرورتیں اللہ کے پورا کرنے سے پوری ہوگی. جن مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے ان کی ان ضرورتوں کو اللہ بغیر کھائے پیے پورا کر دیتے ہیں. کہ جی فرشتے کھاتے نہیں ہیں تو ان کی ضرورت کون پورا کرتا ہے؟ اللہ. پیتے نہیں ہیں، ان کی ضرورت کون پورا کرتا ہے؟ اللہ. جس دن سے بنائے ہیں اس دن سے قیامت کے دن جب اللہ فرشتوں کو موت دیں گے اس وقت تک کوئی فرشتہ سوتا نہیں ہے. تو ان کی ضرورت کون پورا کرتا ہے؟ ہاں، اللہ. اور جیسے ان کو پیدا کیا گیا ہے نا، دیکھو میں کہہ رہا تھا نا فرشتوں پر ایمان ان کے وجود کا ایمان ہے کہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے نور سے. ایسے ان کے مرنے پر بھی ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا کیے ہیں، جس دن اللہ چاہیں گے مریں گے. بس ان کی موت کا یقین ان کے خدا نہ ہونے کے لیے، ان کے خدا کی نفی ہونے کے لیے کافی ہے کہ جی جس کو موت آئے گی وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اس لیے سارے فرشتوں کو بھی اللہ نے موت رکھی ہے کہ جی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ کس کی ذات ہے؟ ہے صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس کے علاوہ سب مریں گے اور جو مرے گا وہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو جبرائیل بھی مرے گا، اسرافیل بھی مرے گا، میکائیل بھی مرے گا، اسرائیل بھی مرے گا اور سارے فرشتے بھی مریں گے. ہاں البتہ اتنا ہے
کہ ان کے موت کا وقت اللہ نے ایسا متعین کیا ہے کہ ان کو بہت لمبی زندگی دی ہے، ہزاروں لاکھوں سال کی، کہ قیامت سے پہلے جس دن ارادہ کریں گے اس دن ان کو موت آئے گی۔ اس دن تک یہ کیا کریں گے کہ جی اللہ کی بارگاہ میں جو حکم اللہ کا ہے اس حکم کو پورا کریں گے، نافرمانی لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ یہ فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرشتوں کے بارے میں بہت سی آیتیں نازل ہوئی ہے، جیسے جیسے تذکرہ چلتا رہے گا مختلف آیتیں آئے گی، اس کی تفسیریں آتی رہے گی۔ آج تو ایک چیز جو عرض کرنی تھی وہ کر رہا ہوں کہ فرشتوں کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، جس چیز کا اللہ نے حکم دے دیا وہ کر دیتے ہیں، کہ جس کو بنایا اور رکوع میں رکھ دیا اب یہ قیامت تک رکوع میں ہی رہے گا، جس کو بنایا سجدے میں رکھ دیا یہ قیامت تک سجدے میں رہے گا، جس کو قیام میں رکھا یہ قیامت تک قیام میں رہے گا، جس کو قومے میں، جس کو جلسے میں، جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے یہ قیامت تک رہیں گے۔ تو زمین میں اتنے فرشتے ہیں، آسمان میں اتنے فرشتے، پھر زمین پر اتنے فرشتے، ہر بارش کے قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ آتا ہے، اور ہر اگنے والی چیز کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ پھر وہی صحابی کہہ رہے ہیں یہ زمین اور آسمان کے جتنے فرشتوں کی تعداد تم کو بیان کی گئی ہے اس سے بڑی تعداد اللہ کے عرش کے ارد گرد ہے، اس سے بڑی تعداد اللہ کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ ارد گرد سمجھتے نا، یعنی آس پاس ہیں۔ جی بادشاہ ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، احکم الحاکمین ہے، احکم الحاکمین ہے، تو شہنشاہ کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے نا، حالانکہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کسی فرشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے بادشاہ ہوتے ہیں ان کی فوجوں کا یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم بادشاہ کی حفاظت کریں گے، لیکن اللہ کی فوج جو ہے اس کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہماری حفاظت کریں گے، اور ہماری حفاظت کے اللہ محتاج ہی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس وقت اللہ نے جس فرشتے کو پیدا کیا ہے اس وقت سے وہ فرشتہ اللہ کے خوف سے کانپتا ہے، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ، اس کے جسم کے گوشت کا ایک ایک لوتھڑا اللہ کے خوف سے ہر وقت تھر تھراتا ہے۔ اور حق بھی ہے، اس لیے کہتے ہیں نا جتنی معرفت بڑھے گی اتنا خوف بڑھے گا اللہ کا، جتنی معرفت بڑھے گی جتنا آدمی اللہ کو پہچانے گا۔ فرشتے اللہ کو پہچانتے ہیں نا تو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بندوں کے لیے بھی کہا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آئے تو ان کا دل کانپ جائیں، ان کا دل کیا ہو، کانپ جائیں، کیونکہ پہچانتے ہیں نا، تو اللہ کی معرفت جو ہے ان میں خوف پیدا کرتی ہے، ڈر جاتے ہیں کہ جی بڑے کا نام ہے۔ اور علم کہتے ہیں اللہ کو پہچاننے کو، علم کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو پہچاننے کو۔ اس لیے ایک جگہ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اللہ کے بندے میں وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس کس کا علم ہے؟ کیونکہ علم ہے کس کا؟ اگر دنیا کے سارے فنون کو بھی آپ علوم سمجھو گے تو دنیا کے فنون والے تو اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، جس کے پاس جتنی زیادہ ڈگریاں ہیں وہ اتنا زیادہ بے خوف ہے۔
اور وہ اتنا زیادہ سرکش بنا ہوا ہے. اور انہی چیزوں کی بنیاد پر لوگ چیلنج کر دیتے ہیں قدرت کو. انہی چیزوں کی بنیاد پر قدرت کو چیلنج کر دیتے ہیں. چاہے سمجھتے ہیں کہ ہم زمین کا نظام بدل دیں گے، حالانکہ اللہ کے ارادے کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے اللہ سے سب سے زیادہ وہ ڈرے گا جو اللہ کو سب سے زیادہ پہچانے گا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے ہیں، تو آپ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. اس لیے رحمت کی آیتوں پر آپ اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ دے دیں، اور عذاب کی آیتوں پر آپ خوب روتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہیں، اس کا ارادہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے. وہ تو ایسی بڑی قدرت والا، طاقت والا، اتنے بڑے ارادے والا ہیں، اگر ارادہ کر لیں تو آنے واحد میں جنت کو جہنم بنا دیں. کہ جی جنت کے سارے محلات، سارے باغات، سب کچھ اپنی جگہ پر ہیں، اور اگر اللہ ارادہ کر لیں تو یہی سب چیزیں جہنم بن جائیں. اور وہ اتنی بڑی قدرت والے ہیں اور اتنے بڑے ارادے والے ہیں، اگر ارادہ کر لیں تو جہنم کی آگ کو اور جہنم کے کھولتے ہوئے پانی کو جنت بنا دیں. بڑی طاقت والے ہیں. تو ان کا لشکر ہیں جو ان کے عرش کے ارد گرد ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، حرم ہے نا، حرم مکہ، یہ بالکل عرش کے بالمقابل ہے. اور کعبہ جو ہے، اللہ کے عرش کے سامنے کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہ بالکل ہمارے کعبہ کے بالمقابل ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر بیت المعمور سے کوئی چیز چھوڑی جائے تو وہ سیدھے کعبے کے بیچ میں گرے گی. اللہ کے عرش کے سامنے ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک وقت میں بیت المعمور کا 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے اس وقت طواف کر رہے ہیں اب قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. جو اب طواف کر رہے ہیں وہ پھر قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا. تو ایک دن میں کتنے فرشتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں؟ تو ہیں. پھر دوسرے فرشتوں کے بارے میں یہ یقین ہونا چاہیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ نہیں ہے، ایسے ہی اللہ کے شریک بھی نہیں ہے. دیکھو قوموں نے دنیا کی ان دو چیزوں کو اختیار کیا تھا. بعضوں نے ان کی صفات کو سن کر، ان کی طاقت کو سن کر ان کو خدا سمجھ لیا، اور جن کے دلوں میں اور جن کے علم میں اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت نہیں ہوگی، وہ کسی چیز میں طاقت کو دیکھیں گے، اس سے متاثر ہو کر اس کو رب سمجھ بیٹھیں گے، کیونکہ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں نا. تو جو طاقت والا نظر آیا اس کو رب بنا لیا. اسی کا فرعون نے اور نمرود نے فائدہ بھی اٹھایا تھا کہ جی اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں اور میری طاقت سے متاثر ہو چکے ہیں، میرے خزانے سے متاثر ہو چکے ہیں. تو قوم کے اس تاثر کو دیکھ کر فرعون نے اعلان کر دیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں. تو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے خزانوں کا علم ہی نہیں تھا، تو فرعون کو رب سمجھ بیٹھے. ہاں مان لیا فرعون کو رب. تو جن کے ذہنوں میں اللہ کی طاقت اور قدرت نہیں ہوگی، وہ مخلوق کی کسی بھی چیز کو دیکھ کر ان کو رب سمجھ بیٹھیں گے.
کسی نے شیر میں طاقت دی تو شیر کو خدا بنا لیا، کسی نے سانپ میں طاقت دیکھی تو سانپ کو خدا بنا لیا، کسی نے ہاتھی کا بڑا جثہ دیکھا تو ہاتھی کو خدا بنا لیا، کسی نے پانی کی طاقت دیکھی تو پانی کو خدا بنا لیا، کسی نے پتھر میں طاقت دیکھی تو پتھر کو خدا بنا لیا، کسی نے ستاروں میں نور دیکھا، ان میں طاقت دیکھی تو ان کو خدا بنا لیا، کسی نے سورج میں طاقت دیکھی تو سورج کو خدا بنا لیا، کسی نے آگ میں طاقت دیکھی تو آگ کو خدا بنا لیا، کسی نے درختوں میں طاقت اور تاثیر دیکھی تو درختوں کو خدا بنا لیا۔ یہ سب اللہ کے نہ پہچاننے کی وجہ سے ہیں۔ ایسے ہی جس قوم نے اللہ کو نہیں پہچانا تھا، فرشتوں کی طاقت اور فرشتوں کے اثرات کو سنا تو اس قوم نے فرشتوں کو خدا سمجھ لیا، حالانکہ فرشتے مخلوق ہیں، جیسے ہم مخلوق ہیں ایسے وہ مخلوق ہے، جیسے ہم پیدا کیے گئے ایسے وہ پیدا کیے جائیں گے، جیسے ہم مریں گے ایسے وہ مریں گے۔ تو اپنی ذات سے وہ خدا بھی نہیں ہے اور اللہ کے شریک بھی نہیں ہے کسی کام میں، اللہ کے شریک نہیں ہے، حالانکہ بڑی طاقت ہیں، بڑی تعداد ہیں، ایک بڑی تعداد ہے جس نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے فرشتوں کی، اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ ٹخنا ہوتا ہے نا، ٹخنا پیر، ٹخنا سمجھتے ہیں بھئی، پیر میں ٹخنا ہوتا ہے نا، ٹخنی کی ہڈی ہوتی ہے، وہاں سے لے کر اوپر نلی ہوتی ہے گودے کی، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ٹخنے سے لے کر ان کی پنڈلی کے گودے تک کا فاصلہ 500 برس کی مسافت کا ہے۔ تو اللہ کا غیبی نظام ہے، اور یہ نظام بندوں کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں؟ بندوں کے لیے۔ اس لیے حدیث پاک میں اعمال بتلائے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ان اعمال کے ذریعے یہ بتلایا ہے کہ جب بندے ان اعمال کو کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، فرشتے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر ان کی سفارش کرتے ہیں۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا ہے نا کہ جو قریب ترین لوگ ہیں وزیر کے، صدر کے، بادشاہ کے، ان سے محبت، ان سے تعلق اپنا پیدا ہو جائے تاکہ اپنی بات آسانی سے پہنچ جائے۔ اور یہی نظام مخالفت میں بھی آ جاتا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو فرشتوں کا نظام مخالفت میں آ جائے گا، اور جس کے مخالفت میں اللہ کے فرشتوں کا نظام آ جائے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ اس لیے ان پر ایمان کے یہ معنی ہیں کہ ان کے وجود کا ایمان لانا اور ان کے بندے ہونے کا ایمان رکھنا، ان کے بندے اور مخلوق ہونے کا ایمان رکھنا، اور یہ ایمان رکھنا کہ جی ان میں سے اللہ نے جس کو چاہا اس کو رسول بھی بنایا، جس کو چاہا۔ ہاں، جیسے بندے ہیں نا اللہ کے سب زمین پر، تو اللہ نے ان میں سے جس کو چاہا رسول بنایا نہیں بنایا؟ ایسے فرشتوں میں بھی دو طرح کے رسول ہیں۔ کتنی طرح کے؟ دو۔ ایک جماعت وہ ہے فرشتوں کی جو اللہ کا پیغام فرشتوں تک پہنچاتے ہیں، اور ایک جماعت وہ ہیں جو اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ایک جماعت کو اللہ نے رسول بنایا ہے اپنے اور فرشتوں کے بیچ میں، اور ایک جماعت کو اللہ نے رسول بنایا ہے اپنے اور اپنے رسولوں کے بیچ میں، اپنے نبیوں کے بیچ میں، کہ جی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو وحی آئی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے آئی نا، اور حضرت جبرائیل کے پاس بھی آگے تذکرہ کروں گا، حضرت جبرائیل کے پاس بھی ڈائریکٹ وحی نہیں آتی تھی،
بلکہ حضرت جبرائیل کے پاس بھی کوئی رسول ہیں جو حضرت جبرائیل کو پہنچاتا ہے، پھر حضرت جبرائیل نبیوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے بندے ہونے کا یقین کرنا، ان کے وجود کا یقین کرنا، اور یہ کہ جیسے رسول اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں، ایسے اللہ نے جس فرشتے کو چاہا وہ بندوں کی طرف رسول بنایا، کہ جو رسولوں کی طرف اللہ کی طرف سے جس فرشتے کو اللہ نے چاہا رسول بنایا۔ پھر جن فرشتوں کو اللہ نے رسول بنایا ہے اس میں حضرت جبرائیل ہیں، ان کے اوصاف اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ کہ وہ کتنی طاقت والے ہیں، کیسے امانت دار ہیں، اللہ کے کتنے قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذی القوة المتین یا ارحم الراحمین۔